بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں کن 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ دوستو، جھوٹ اخلاقی برائیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ واقعے کے برخلاف اظہار، بات کرنا اور حقیقت کے برعکس بات کرنا، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور پاکستان میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ عدالتی نظام سے لے کر سیاست سے لے کر ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے کہ ہم اسے برا ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور اسلامی معاشرے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں جھوٹ کو گناہوں کی چابی اور ایمان کی تباہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا جھوٹ سے بچنا اور سچ کو لازم پکڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن شریعت محمدی نے ضرورت کی وجہ سے چند موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ نمبر 1، ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث شیئر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال محفوظ سمجھیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کی ایک گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انا بقاری کہہ کر معذرت چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی خاص الخاص تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کو رہتی دنیا تک اسوہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زرعی سے مستفید ہونے والے حضرات بڑے بڑے ادیب و فصیح و بلیغ بن کر دنیا میں چمکے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے بعض جملے رہتی دنیا تک عربی زبان کے محاورے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و نصیحت، خطبے، دعا اور رسائل سے عربی زبان کو الفاظ کے نئے ذخیرے کے ساتھ ایک منفرد اسلوب بھی